پہلا سیموئیل 11واں باب۔ تب امونی ناحس چڑھائی کر کے یابیس جلاد کے مقابل خیمہ زن ہوا، اور یابیس کے سب لوگوں نے ناحس سے کہا، ہم سے عہد و پیمان کر لے اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ تب امونی ناحس نے ان کو جواب دیا کہ اس شرط پر میں تم سے عہد کروں گا کہ تم سب کی داہنی آنکھ نکال ڈالی جائے، اور میں اسے سب اسرائیلیوں کے لیے ذلت کا نشان ٹھہراؤں۔ تب یابیس کے لوگوں نے اس سے کہا، ہم کو 7 دن کی مہلت دے، تاکہ ہم اسرائیل کی سب سرحدوں میں قاصد بھیجیں۔ تب اگر ہمارا حمایتی کوئی نہ ملے تو ہم تیرے پاس نکل آئیں گے۔ اور وہ قاصد ساؤل کے جبہ میں آئے، اور انہوں نے لوگوں کو یہ باتیں کہہ سنائیں، اور سب لوگ چلا چلا کر رونے لگے۔ اور ساؤل کھیت سے بیلوں کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا، اور ساؤل نے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ روتے ہیں؟ انہوں نے یابیس کے لوگوں کی باتیں اسے بتائیں۔ جب ساؤل نے یہ باتیں سنی تو خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور اس کا غصہ نہایت بھڑکا۔ سو اس نے ایک جوڑی بیل لے کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹا، اور قاصدوں کے ہاتھ اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیا، اور یہ کہا کہ جو کوئی آ کر ساؤل اور سیموئیل کے پیچھے نہ ہو لے، اس کے بیلوں سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور خداوند کا خوف لوگوں پر چھا گیا، اور وہ یکتن ہو کر نکل آئے، اور اس نے ان کو بزق میں گنا۔ سو بنی اسرائیل 3 لاکھ اور یہودا کے مرد 30,000 تھے۔ اور انہوں نے ان قاصدوں سے جو آئے تھے کہا کہ تم یابیس جلاد کے لوگوں سے یوں کہنا کہ کل دھوپ تیز ہونے کے وقت تک تم رہائی پاؤ گے۔ سو قاصدوں نے جا کر یابیس کے لوگوں کو خبر دی، اور وہ خوش ہوئے۔ تب اہل یابیس نے کہا، کل ہم تمہارے پاس نکل آئیں گے، اور جو کچھ تم کو اچھا لگے ہمارے ساتھ کرنا۔ اور دوسری صبح کو ساؤل نے لوگوں کے 3 غول کیے، اور وہ رات کے پچھلے پہر لشکر میں گھس کر امونیوں کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ دن بہت چڑھ گیا۔ اور جو بچ نکلے سو ایسے تتر بتر ہو گئے کہ 2 آدمی بھی کہیں ایک ساتھ نہ رہے۔ اور لوگ سیموئیل سے کہنے لگے، کس نے یہ کہا تھا کہ کیا ساؤل ہم پر حکومت کرے گا؟ ان آدمیوں کو لاؤ تاکہ ہم ان کو قتل کریں۔ ساؤل نے کہا، آج کے دن ہرگز کوئی مارا نہیں جائے گا، اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کو آج کے دن رہائی دی ہے۔ تب سیموئیل نے لوگوں سے کہا، آؤ جیجال کو چلیں، تاکہ وہاں سلطنت کو نئے سرے سے قائم کریں۔ تب سب لوگ جیجال کو گئے، اور وہیں انہوں نے خداوند کے حضور ساؤل کو بادشاہ بنایا۔ پھر انہوں نے وہاں خداوند کے آگے سلامتی کے ذبیحے ذبح کیے، اور وہیں ساؤل اور سب اسرائیلی مردوں نے بڑی خوشی منائی۔ پہلا سیموئیل 12واں باب۔ تب سیموئیل نے سب اسرائیلیوں سے کہا، دیکھو جو کچھ تم نے مجھ سے کہا، میں نے تمہاری ایک ایک بات مانی، اور ایک بادشاہ تمہارے اوپر ٹھہرایا ہے۔ اور اب دیکھو یہ بادشاہ تمہارے آگے آگے چلتا ہے۔ میں تو بوڑھا ہوں، اور میرا سر سفید ہو گیا، اور دیکھو میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں۔ میں لڑکپن سے آج تک تمہارے سامنے ہی چلتا رہا ہوں۔ میں حاضر ہوں، سو تم خداوند اور اس کے ممسوح کے آگے میرے منہ پر بتاؤ کہ میں نے کس کا بیل لے لیا یا کس کا گدھا لیا، میں نے کس کا حق مارا
یا کس پر ظلم کیا یا کس کے ہاتھ سے میں نے رشوت لی تاکہ اندھا بن جاؤں؟ بتاؤ، اور یہ میں تم کو واپس کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، تو نے ہمارا حق نہیں مارا اور نہ ہم پر ظلم کیا اور نہ تو نے کسی کے ہاتھ سے کچھ لیا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ خداوند تمہارا گواہ اور اس کا ممسو آج کے دن گواہ ہے کہ میرے پاس تمہارا کچھ نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا، وہ گواہ ہے۔ پھر سیموئیل لوگوں سے کہنے لگا، وہ خداوند ہی ہے جس نے موسیٰ اور ہارون کو مقرر کیا اور تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا۔ سو اب ٹھہرے رہو تاکہ میں خداوند کے حضور ان سب نیکیوں کے بارے میں جو خداوند نے تم سے اور تمہارے باپ دادا سے کی گفتگو کروں۔ جب یعقوب مصر میں گیا اور تمہارے باپ دادا نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، جنہوں نے تمہارے باپ دادا کو مصر سے نکال کر اس جگہ بسایا، پر وہ خداوند اپنے خدا کو بھول گئے۔ سو اس نے ان کو حسور کی فوج کے سپہ سالار سیسیرا کے ہاتھ اور فلسطینیوں کے ہاتھ اور شاہ موآب کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور وہ ان سے لڑے۔ پھر انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور کہا کہ ہم نے گناہ کیا، اس لیے کہ ہم نے خداوند کو چھوڑا اور بالیم اور استارات کی پرستش کی۔ پر اب تو ہم کو ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑا تو ہم تیری پرستش کریں گے۔ سو خداوند نے یوربال اور بدان اور افتح اور سیموئیل کو بھیجا اور تم کو تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے جو تمہاری چاروں طرف تھے رہائی دی، اور تم چین سے رہنے لگے۔ اور جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا۔ سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی۔ دیکھو، خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو، تو خیر۔ پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا، جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا۔ سو اب تم ٹھہرے رہو اور اس بڑے کام کو دیکھو جسے خداوند تمہاری آنکھوں کے سامنے کرے گا۔ کیا آج گیہوں کاٹنے کا دن نہیں؟ میں خداوند سے عرض کروں گا کہ بادل گرجے اور پانی برسے، اور تم جان لوگے اور دیکھ بھی لوگے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی۔ چنانچہ سیموئیل نے خداوند سے عرض کی، اور خداوند کی طرف سے اسی دن بادل گرجا اور پانی برسا۔ تب سب لوگ خداوند اور سیموئیل سے نہایت ڈر گئے، اور سب لوگوں نے سیموئیل سے کہا کہ اپنے خادموں کے لیے خداوند اپنے خدا سے دعا کر کہ ہم مر نہ جائیں، کیونکہ ہم نے اپنے سب گناہوں پر یہ شرارت بھی بڑھا دی ہے کہ اپنے لیے ایک بادشاہ مانگا۔ سیموئیل نے لوگوں سے کہا، خوف نہ کرو، یہ سب شرارت تو تم نے کی ہے، تو بھی خداوند کی پیروی سے کنارہ کشی نہ کرو، بلکہ اپنے سارے دل سے خداوند کی پرستش کرو۔ تم کنارہ کشی نہ کرنا، ورنہ باطل چیزوں کی
पैरवी करने लगोगे, जो ना फायदा पहुंचा सकती हैं, ना रिहाई दे सकती हैं, इसलिए कि वो सब बातिल हैं। क्योंकि खुदावंद अपने बड़े नाम के बायस अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा, इसलिए कि खुदावंद को यही पसंद आया कि तुमको अपनी कौम बनाए। अब रहा मैं, सो खुदा न करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। पर अगर तुम अभी भी शरारत ही करते जाओ, तो तुम और तुम्हारा बादशाह दोनों के दोनों नाबूद कर दिए जाओगे। पहला शमूएल 13वां बाब। साउल 30 बरस की उम्र में सल्तनत करने लगा और इस्राएल पर 2 बरस सल्तनत कर चुका। तो साउल ने 3000 इस्राएली मर्द अपने लिए चुने। उनमें से 2000 मिकमास में और बैतल के पहाड़ पर साउल के साथ, और 1000 बिन्यामीन के जुब्बा में योनन के साथ रहे। और बाकी लोगों को उसने रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं। और यूनतन ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को, जो जिबा में थे, कत्ल कर डाला। और फिलिस्तियों ने ये सुना, और साउल ने सारे मुल्क में नरसिंगा फूंकवा कर कहला भेजा कि इब्रानी लोग सुने। और सारे इस्राएल ने ये कहते सुना कि साउल ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही मार डाले, और ये भी कि इस्राएल से फिलिस्तियों को नफरत हो गई है। सो लोग साउल के पीछे चलकर जजाल में जमा हो गए, और फिलिस्ती इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए, यानी 30,000 रथ और 6,000 सवार, और एक अम्बुआ कसीर जैसे समुन्दर के किनारे की रेत। सो वो चढ़ आए और मिकमास में बैत-ओन के मशरिक की तरफ खैमाजन हुए। जब बनी इस्राएल ने देखा कि वो आफत में मुब्तला हो गए, क्योंकि लोग परेशान थे, तो वो गारों और झाड़ियों और चट्टानों और घड़ियों और घड़ों में जा छुपे। और बाज इब्रानी यरदन के पार जद और जलाद के इलाका को चले गए, पर साउल जजाल ही में रहा। और सब लोग कांपते हुए उसके पीछे पीछे रहे। और वो वहां 7 दिन शमूएल के मुकर्रा वक्त के मुताबिक ठहरा रहा। पर शमूएल जजाल में न आया, और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब साउल ने कहा, सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। और जूं ही वो सोख्तनी कुर्बानी गुजरान चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा, और साउल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। शमूएल ने पूछा कि तूने क्या किया? साउल ने जवाब दिया कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए, और तू ठहराए हुए दिनों के अंदर नहीं आया, और फिलिस्ती मिकमास में जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि फिलिस्ती जजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे। और मैंने खुदावंद के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की है, इसलिए मैंने मजबूर होकर सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। शमूएल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफी की। तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को, जो उसने तुझे दिया, नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता।
لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خدا نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا۔ اور سیموئیل اٹھ کر ججال سے بنیامین کے جبہ کو گیا۔ تب ساؤل نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ حاضر تھے گنا، اور وہ قریباً 600 تھے۔ اور ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن اور ان کے ساتھ کے لوگ بنیامین کے جبہ میں رہے، لیکن فلسطی مکماس میں خیمہ زن تھے۔ اور غارت گر فلسطیوں کے لشکر میں سے 3 غول ہو کر نکلے، ایک غول تو سوال کے علاقہ کو افورا کی راہ سے گیا، اور دوسرے غول نے بیت ہورون کی راہ لی، اور تیسرے غول نے اس سرحد کی راہ لی جس کا رخ وادی زبوئیم کی طرف دشت کے سامنے ہے۔ اور اسرائیل کے سارے ملک میں کہیں لوہار نہیں ملتا تھا، کیونکہ فلسطینیوں نے کہا تھا کہ عبرانی لوگ اپنے لیے تلواریں اور بھالے نہ بنانے پائیں۔ سو سب اسرائیلی اپنی اپنی بھالی اور بھالے اور کلہاڑی اور کدھال کو تیز کرانے کے لیے فلسطینیوں کے پاس جاتے تھے، پر گدھالوں اور پھالیوں اور کانٹوں اور کلہاڑوں کے لیے اور پنیوں کے درست کرنے کے لیے وہ ریتی رکھتے تھے۔ سو لڑائی کے دن ساؤل اور یونتن کے ساتھ کے لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ میں نہ تو تلوار تھی نہ بھالا، لیکن ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کے پاس تو یہ تھے۔ اور فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہی نکل کر مکماس کی گھاٹی کو گئے۔ پہلا سیموئیل 14واں باب۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ساؤل کے بیٹے یونتن نے اس جوان سے جو اس کا صلہ بردار تھا کہا کہ آ ہم فلسطینیوں کی چوکی کو جو اس طرف ہے چلیں، پر اس نے اپنے باپ کو نہ بتایا۔ اور ساؤل جبہ کے نکاس پر اس انار کے درخت کے نیچے جو مجرون میں ہے مقیم تھا، اور قریباً 600 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ اور اخیا بن اخیتوب جو یعقوب بن فخیاس بن ایلی کا بھائی اور سیلا میں خداوند کا کاہن تھا، افود پہنے ہوئے تھا، اور لوگوں کو خبر نہ تھی کہ یونتن چلا گیا ہے۔ اور ان گھاٹیوں کے بیچ جن سے ہو کر یونتن فلسطینیوں کی چوکی کو جانا چاہتا تھا، ایک طرف ایک بڑی نکیلی چٹان تھی، اور دوسری طرف بھی ایک بڑی نکیلی چٹان تھی۔ ایک کا نام بوسیس تھا، دوسری کا نام سنا۔ ایک تو شمال کی طرف مکماس کے مقابل اور دوسری جنوب کی طرف جبہ کے مقابل تھی۔ سو یونتن نے اس جوان سے جو اس کا صلہ بردار تھا کہا، آ ہم ادھر ان نامختونوں کی چوکی کو چلیں، ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعہ سے بچانے کی قید نہیں۔ اس کے صلہ بردار نے اس سے کہا، جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر اور ادھر چل، میں تو تیری مرضی کے مطابق تیرے ساتھ ہوں۔ تب یونتن نے کہا، دیکھ ہم ان لوگوں کے پاس اس طرف جائیں گے اور اپنے کو ان کو دکھائیں گے۔ اگر وہ ہم سے یہ کہیں کہ ہمارے آنے تک ٹھہرو، تو ہم اپنی جگہ چپ چاپ کھڑے رہیں گے اور ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ پر اگر وہ یوں کہیں کہ ہمارے پاس تو آؤ، تو ہم چڑھ جائیں گے،
کیونکہ خداوند نے ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا، اور یہ ہمارے لیے نشان ہوگا۔ پھر ان دونوں نے اپنے آپ کو فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو دکھایا، اور فلسطی کہنے لگے، دیکھو یہ عبرانی ان سوراخوں میں سے جہاں وہ چھپ گئے تھے باہر نکلے آتے ہیں۔ اور چوکی کے سپاہیوں نے یونتن اور اس کے سلا بردار سے کہا، ہمارے پاس آؤ تو سہی، ہم تم کو ایک چیز دکھائیں۔ سو یونتن نے اپنے سلا بردار سے کہا، اب میرے پیچھے پیچھے چڑھا چلا، کیونکہ خداوند نے ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور یونتن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل چڑھ گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا سلا بردار تھا، اور وہ یونتن کے سامنے گرتے گئے، اور اس کا سلا بردار اس کے پیچھے پیچھے ان کو قتل کرتا گیا۔ یہ پہلی خون ریزی جو یونتن اور اس کے سلا بردار نے کی تقریباً 20 آدمیوں کی تھی، جو کوئی 1 بگھا زمین کی ریگھاری میں مارے گئے۔ تب لشکر اور میدان اور سب لوگوں میں لرزش ہوئی، اور چوکی کے سپاہی اور غارتگار بھی کانپ گئے، اور زلزلہ آیا۔ سو نہایت شدید کپکپی ہوئی، اور ساؤل کے نگہبانوں نے جو بنیامین کے جبہ میں تھے نظر کی، اور دیکھا کہ بھیڑ گھٹتی جاتی ہے، اور لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تب ساؤل نے ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا، شمار کر کے دیکھو کہ ہم میں سے کون چلا گیا ہے۔ سو انہوں نے شمار کیا تو دیکھا یونتن اور اس کا سلا بردار غائب تھا۔ اور ساؤل نے اخیا سے کہا، خدا کا صندوق یہاں لا، کیونکہ خدا کا صندوق اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ وہیں تھا۔ اور جب ساؤل کاہن سے باتیں کر رہا تھا تو فلسطینیوں کی لشکرگاہ میں جو ہلچل مچ گئی تھی وہ اور زیادہ ہو گئی۔ تب ساؤل نے کاہن سے کہا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لے، اور ساؤل اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ایک جگہ جمع ہو گئے، اور لڑنے کو آئے، اور دیکھا کہ ہر ایک کی تلوار اپنے ہی ساتھی پر چل رہی ہے، اور سخت تہلکا مچا ہوا ہے۔ اور وہ عبرانی بھی جو پہلے کی طرح فلسطینیوں کے ساتھ تھے، اور چاروں طرف سے ان کے ساتھ لشکر میں آئے تھے، پھر کر ان اسرائیلیوں سے مل گئے جو ساؤل اور یونتن کے ہمراہ تھے۔ اسی طرح ان سب اسرائیلی مردوں نے بھی جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں چھپ گئے تھے، یہ سن کر کہ فلسطی بھاگے جاتے ہیں، لڑائی میں ان کا پیچھا کیا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو رہائی دی، اور لڑائی بیتون کے اس پار تک پہنچی، اور اسرائیلی مرد اس دن بڑے پریشان تھے، کیونکہ ساؤل نے لوگوں کو قسم دے کر یوں کہا تھا کہ جب تک شام نہ ہو اور میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لوں، اس وقت تک اگر کوئی کچھ کھائے تو وہ مالون ہو۔ اس سبب سے ان لوگوں میں سے کسی نے کھانا چکھا تک نہ تھا، اور سب لوگ جنگل میں جا پہنچے، اور وہاں زمین پر شہد تھا۔ اور جب یہ لوگ اس جنگل میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ شہد ٹپک رہا ہے، پر کوئی اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے گیا، اس لیے کہ ان کو قسم کا خوف تھا۔ لیکن یونتن نے اپنے باپ کو ان لوگوں کو قسم دیتے نہیں سنا تھا، سو اس نے اپنے ہاتھ کے عصا کے سرے کو شہد کے چھتے میں بھونکا، اور اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا لیا، اور اس کی آنکھوں میں روشنی آئی۔ تب ان لوگوں میں سے ایک نے اس سے کہا
کہ تیرے باپ نے لوگوں کو قسم دے کر سخت تاکید کی تھی اور کہا تھا کہ جو شخص آج کے دن کچھ کھانا کھائے وہ مالون ہو، اور لوگ بے دم سے ہو رہے تھے۔ تب یونتن نے کہا کہ میرے باپ نے ملک کو دکھ دیا ہے، دیکھو میری آنکھوں میں ذرا سا شہد چکھنے کے سبب سے کیسی روشنی آئی۔ کتنا زیادہ اچھا ہوتا اگر سب لوگ دشمن کی لوٹ میں سے جو ان کو ملی دل کھول کر کھاتے، کیونکہ ابھی تو فلسطینیوں میں کوئی بڑی خونریزی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور انہوں نے اس دن مکاس سے الیون تک فلسطینیوں کو مارا اور لوگ بہت ہی بے دم ہو گئے۔ سو وہ لوگ لوٹ پر گرے اور بھیڑ بکریوں اور بیلوں اور بچڑوں کو لے کر ان کو زمین پر ذبح کیا اور خون سمیت کھانے لگے۔ تب انہوں نے ساؤل کو خبر دی کہ دیکھ لوگ خداوند کا گناہ کرتے ہیں کہ خون سمیت کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا تم نے بے ایمانی کی، سو ایک بڑا پتھر آج میرے سامنے ڈھلکا لاؤ۔ پھر ساؤل نے کہا کہ لوگوں کے درمیان ادھر ادھر جا کر ان سے کہو کہ ہر شخص اپنا بیل اور اپنی بھیڑ یہاں میرے پاس لائے اور یہیں ذبح کرے اور کھائے اور خون سمیت کھا کر خداوند کا گنہگار نہ بنے۔ چنانچہ اس رات لوگوں میں سے ہر شخص اپنا بیل وہیں لایا اور وہیں ذبح کیا، اور ساؤل نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔ یہ پہلا مذبح ہے جو اس نے خداوند کے لیے بنایا۔ پھر ساؤل نے کہا آؤ رات ہی کو فلسطینیوں کا پیچھا کریں اور پاؤ پھٹنے تک ان کو لوٹیں اور ان میں سے ایک مرد کو بھی نہ چھوڑیں۔ انہوں نے کہا جو کچھ تجھے اچھا لگے سو کر۔ تب کاہن نے کہا کہ آؤ ہم یہاں خدا کے نزدیک حاضر ہوں، اور ساؤل نے خدا سے مشورت لی کہ کیا میں فلسطینیوں کا پیچھا کروں؟ کیا تو ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دے گا؟ پر اس نے اس دن اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب ساؤل نے کہا کہ تم سب جو لوگوں کے سردار ہو یہاں نزدیک آؤ اور تحقیق کرو اور دیکھو کہ آج کے دن گناہ کیوں کر ہوا، کیونکہ خداوند کی حیات کی قسم جو اسرائیل کو رہائی دیتا ہے، اگر وہ میرے بیٹے یونتن ہی کا گناہ ہو وہ ضرور مارا جائے گا۔ پر ان سب لوگوں میں سے کسی آدمی نے اس کو جواب نہ دیا۔ تب اس نے سب اسرائیلیوں سے کہا تم سب کے سب ایک طرف ہو جاؤ اور میں اور میرا بیٹا یونتن دوسری طرف ہو جائیں گے۔ لوگوں نے ساؤل سے کہا جو تو مناسب جانے سو کر۔ تب ساؤل نے خداوند اسرائیل کے خدا سے کہا حق کو ظاہر کر دے۔ سو چٹھی یونتن اور ساؤل کے نام پر نکلی اور لوگ بچ گئے۔ تب ساؤل نے کہا کہ میرے اور میرے بیٹے یونتن کے نام پر کرہ ڈالو۔ تب یونتن پکڑا گیا، اور ساؤل نے یونتن سے کہا مجھے بتا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ یونتن نے اسے بتایا میں نے بے شک اپنے ہاتھ کے عصا کے سرے سے ذرا سا شہد چکھا تھا، سو دیکھ مجھے مرنا ہوگا۔ ساؤل نے کہا خدا ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، کیونکہ اے یونتن تو ضرور مارا جائے گا۔ تب لوگوں نے ساؤل سے کہا کیا یونتن مارا جائے جس نے اسرائیل کو ایسا بڑا چھٹکارا دیا ہے؟ ایسا نہ ہوگا، خداوند کی حیات کی قسم ہے کہ اس کے سر کا ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں پائے گا، کیونکہ اس نے آج خدا کے ساتھ ہو کر کام کیا ہے۔
سو لوگوں نے یونتن کو بچا لیا اور وہ مارا نہ گیا، اور ساؤل فلسطینیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گیا، اور فلسطی اپنے مقام کو چلے گئے۔ جب ساؤل بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا تو وہ ہر طرف اپنے دشمنوں یعنی مواب اور بنی امون اور ادوم اور زوبا کے بادشاہوں اور فلسطینیوں سے لڑا، اور وہ جس جس طرف رجوع ہوتا ان کا برا حال کرتا تھا، اور اس نے بہادری کر کے امالیکیوں کو مارا اور اسرائیل کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا جو ان کو لوٹتے تھے۔ جب ساؤل بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا تو وہ ہر طرف اپنے دشمنوں یعنی مواب اور بنی امون، ساؤل کے بیٹے یونتن اور اسوی اور ملکے یشوا تھے، اور اس کی دونوں بیٹیوں کے نام یہ تھے، بڑی کا نام میرب اور چھوٹی کا نام میکل تھا، اور ساؤل کی بیوی کا نام اخیو نوئم تھا جو اخی میاس کی بیٹی تھی، اور اس کی فوج کے سردار کا نام اب نیر تھا جو ساؤل کے چچا نیر کا بیٹا تھا، اور ساؤل کے باپ کا نام کیس تھا، اور اب نیر کا باپ نیر ابیل کا بیٹا تھا۔ اور ساؤل کی زندگی بھر فلسطینیوں سے سخت جنگ رہی۔ سو جب ساؤل کسی زوراور مرد یا سورما کو دیکھتا تھا تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔